السلام علیکم. گھوسٹ اسٹوری میں اپنے سبھی سننے والوں کو میں ویلکم کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے. آج کی ہارر اسٹوری طلحہ شیئر کر رہے ہیں. طلحہ کہتے ہیں میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا اور ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے. میں اس علاقے کا نیم نہیں بتانا چاہتا. ہم لوگوں کا جو گھر تھا کافی پرونق جگہ تھی، کوئی ایسی ویرانوں میں وہ جگہ نہیں تھی. لیکن جو گلی تھی، گلی کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو گلی بڑی سنسان رہتی تھی. گلی سے باہر نکلتے تھے تو بڑی رونق، مارکیٹ سب کچھ تھا. لیکن گلی بالکل ویران رہتی تھی. حالانکہ وہاں پر گھر بھی تھے، لوگ بھی تھے، لوگ آباد بھی تھے. مخصوص ٹائم تک بچے گلی میں کھیلتے تھے اور اس کے بعد گلی بالکل سنسان ہو کر جیسے سناٹوں میں ڈوب جاتی ہے. سردیوں کا ہی موسم تھا. نومبر کا بالکل اینڈ، نومبر 27 کی بات ہے یہ. تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا. میرا جو کمرہ میرا بیسیکلی جہاں سوتا تھا وہ بیڈ روم الگ تھا، لیکن زیادہ تر میرا ٹائم ڈرائنگ روم میں ہی گزرتا تھا کیونکہ ڈرائنگ روم بالکل گھر سے ہٹ کے تھا. تو میں اپنا پلو بلینکٹ لے کر صوفے پر اس کو سیٹ کر کے وہیں پر لیٹا رہتا تھا. ایک کارنر میں ہیٹر چل رہا ہوتا تھا اور سکون سے میں وہاں پر جب مجھے نیند آتی تھی کبھی کبھی سو بھی وہیں پر جاتا تھا. تو موبائل یوز کرتے کرتے مجھے ٹائم کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہوا. رات کے 2 بج گئے. سردیوں کی راتیں ویسی بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ابھی سو جاؤں گا، تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا. تو ابھی بھی میں موبائل پر گیم ہی کھیل رہا تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے گلی سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی کتا ہے اور اس کتے کو کوئی مار رہا ہے، جیسے کوئی کتے کا گلا دبا رہا ہے. پہلے مجھے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، مسلسل آ رہی تھی. اکثر وہاں پر بہت زیادہ اسٹریٹ ڈاگز ہوتے تھے، شام کے ٹائم بھی اکثر رات کو نظر آتے تھے. تو پہلے تو مجھے کتے کی بہت آوازیں آ رہی تھی. مجھے لگا کہ شاید باہر سے کتا کو بھاگ رہا ہے، گزر رہا ہے. لیکن ایک دم سے وہ آوازیں عجیب ہو گئی. عجیب اس سینس میں ہوئی کہ وہ چیخوں میں بدل گئی، جیسے باقاعدہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے. اب ہم لوگوں کا گھر اس سسٹم میں نہیں تھا کہ اس کی ونڈو کھول کر میں ڈائریکٹ باہر دیکھ سکتا، کیونکہ ڈرائنگ روم اندر والی سائڈ پر تھا اور باہر باقاعدہ ایک گیلری تھی، پھر اس کے باہر گلی تھی. مجھے باہر دیکھنے کے لیے مین گیٹ پر جانا پڑنا تھا اور میں اتنی رات کو مین گیٹ پر تو جا نہیں سکتا تھا. گیٹ کھولتا تو گھر والے جاگ جاتے اور ویسے بھی باہر کتا تھا، مجھے یہ تھا کہ حملہ نہ کرتے. میں نے سوچا کہ ٹیرس سے چل کر دیکھتا ہوں باہر معاملہ کیا ہے. کتا چیخ رہا تھا بری طرح سے. میں فوراً سے اٹھا. میں نے یہ بھی سوچا کہ اوپر سے میں کوئی چیز پھینکوں گا، اگر کوئی 2 کتے لڑ رہے ہوں گے تو چھڑوا دوں گا. بڑی شدید ٹھنڈ تھی. جیکٹ پہنی، کیپ پہنی کیونکہ گرم بستر سے نکلا تھا. باہر آیا، سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا. جیسے میں ٹیرس پر گیا میں نے اتنا خوفناک منظر دیکھا. اب بھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں سٹوری تو میرے رونگٹے جیسے کھڑے ہو رہے ہیں. میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا ایک کونا تھا. اس کونے کے اوپر ایک کتا ہے، سفید کلر کا ایک کتا. اس کتے کو کسی چیز نے ہوا میں پکڑا ہوا ہے. اس کو پکڑنے والا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی پریت. وہ ہوا میں ایک کتا تھا، تقریباً ایک نارمل انسان کی ہائٹ جتنا اونچا وہ کتا ہوا میں تھا اور اس کا گلا کسی نے پکڑا ہوا تھا، جیسے باقاعدہ اس کو گلے سے کوئی پکڑ کر اس کا گلا دبا رہا ہے. وہ کتا پھڑ پھڑا رہا تھا، ایسے اچھل رہا تھا کہ ابھی مجھے چھوڑ دے کوئی چیز، لیکن اس کی گرفت اتنی زیادہ سخت تھی کہ وہ چھڑوا نہیں پا رہا تھا. تبھی میری اپنی آنکھوں دیکھا یہ منظر ہے. میں ہکا بکا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا. وہ ٹھنڈ، وہ سردی میں سب بھول گیا. اس کتے کی باقاعدہ کسی چیز نے ایسے گردن اتنی زور سے ٹرن کی، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ کتا یوں تڑپا. کسی چیز نے اس کو اٹھا کر پھینکا. سامنے دیوار کے ساتھ جا کر وہ کتا لگا اور اس کی وہ آخری ایک سسکی آئی. بس کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا. میں حیران کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تبھی ایک دم سے
میری نظر پڑی تو اسی گلی کے کونے پر مجھے ایک وجود نظر آیا، بہت زیادہ بھیانک ایک وجود، بہت کداور تھا وہ. جس طرح سے دیکھنے میں پتہ نہیں وہ کوئی مرد تھا یا عورت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ تھا کیا. بالکل اس کا پتلا سا جسم تھا، قد بہت لمبا تھا، کالا بالکل جیٹ بلیک، اور سر کے اوپر بال ایسے جیسے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں اور باقی جو جسامت تھی وہ کسی عورت نما تھی. وہ سامنے دیوار کی طرف گیا اور غائب ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کر میرے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ میں کانپنے لگ گیا. مجھے ٹائم بھی بھول گیا کہ میں ٹیرس میں ٹھنڈ میں چھت پر اکیلا کھڑا ہوں. جو مخلوق جانور کو یہ نقصان دے سکتی ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتی ہے. پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کیسے میرا وہ ایک چیز ٹوٹی اور میں بھاگا نیچے. میں ڈرائنگ روم میں آیا، میں نے دروازہ بند کیا. میں لٹرلی میں کانپ رہا تھا کہ یہ باہر ہوا کیا ہے. بلینکٹ اوپر کیا، آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا. پانی کے میں نے 2 گلاس پیے کہ صبح میں سب کو یہ بات بتاؤں گا. میرا ایک دوست تھا، وہ دیر رات کے جاگتا ہوتا تھا. اس کو میں نے میسج کیا، محسن اس کا نام تھا. اس کا کوئی جواب نہیں آیا. شاید مجھے لگا کہ سو گیا ہے. اسی ڈیوریشن میں 3 بج گئے، رات کے 3. مجھے باقاعدہ ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے گلی میں کوئی بہت آرام آرام سے قدم اٹھا کر چل رہا ہے، جس طرح سے اس کے پاؤں میں وہ پائل وغیرہ جیسے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے. باقاعدہ وہ چلتا چلتا گلی میں وہ دور تک آواز جا رہی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز واپس آتی ہے، اور اب جب وہ آواز واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ بالکل مدھم سے کوئی گنگناہٹ بھی ہے، کوئی گنگنا بھی رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ لفظ کیا ہیں، جبکہ میں اس چیز کو دیکھ چکا تھا. اس کے بعد وہاں پر ڈرائنگ روم میں سونا تو میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ وہ آواز میرے دل دماغ پر اثر ڈال رہی تھی. اور جب وہ گھر کے قریب سے گزرتی تھی تو مجھے باقاعدہ لگتا تھا کہ کہیں خوف ایسے پڑ گیا کہ وہ مجھے اندر ہی نہ دیکھ لے، کہیں گھر کے اندر نہ وہ چیز مجھے دیکھ لے. میں اٹھا، فوراً سے اپنے کمرے میں گیا. وہاں پر جا کر مجھے وہ آواز میرے کانوں میں آنا بند ہوئی. پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ لگی، آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا میں سو گیا. صبح 11 بجے مجھے امی نے جگایا. انہیں پتا تھا میں دیر رات کی جاگتا ہوں، اس لیے وہ مجھے ارلی مارننگ نہیں جگاتی تھی. اور ویسے بھی ان دنوں میں میری یونیورسٹی کالج آف تھا. امی نے جب مجھے جگایا تو میں بخار میں تپ رہا تھا. امی بڑی حیران ہوئی کہ اتنا بخار کیسے ہو گیا تمہیں. میں نے ڈرتے ڈرتے امی کو ساری بات بتائی. امی بڑی پریشان ہو گئی. امی نے مجھے ناشتہ وغیرہ دیا، میڈیسن دی. اسی طرح سے دوپہر ہو گئی. 12:30 بجے باہر گلی میں سبزی والا آتا تھا، تو امی وہاں پر سبزی لے رہی تھی. تو اکثر محلے کی خواتین نکلی ہوتی ہیں، ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی امی کی. تو امی ایک آنٹی سے پوچھ رہی تھی کہ اس طرح سے رات کو میرے بیٹے نے یہاں پر یہ سب دیکھا ہے، تو یہ کیا ادھر معاملہ، کچھ ہے ایسی بات؟ تو وہ آنٹی کہنے لگی، یہ جو سامنے کونا آپ دیکھ رہی ہیں، اس کونے کے پاس وہ جو درخت اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ نما کوئی جگہ تھی. پتہ نہیں وہ کمرہ کس نے بنایا تھا، کس وجہ سے بنایا تھا، تالا لگا ہوا تھا اس کے اوپر. کہتی ہے کہ وہاں پر کسی دور میں ایک چوکیدار رہتا تھا. اس چوکیدار کی اسی کمرے میں پرسرار موت ہوئی تھی. اور وہ چوکیدار یہ کہتا تھا کہ یہاں پر رات کے ٹائم اس لیے جو درخت ہے، اس درخت کے اوپر سے ایک عورت اترتی ہے، اور وہ اتنی بھیانک عورت ہے، وہ کوئی چڑیل اور الٹے پیروں والی. وہ ہر کسی کو یہ بات بتاتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ ایسی بس باتیں کرتا ہے، یہ عجیب انسان ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ یوں ہی جیسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. بڑے دن اس نے یہ بات بتائی. 3 دن وہ چوکیدار کسی کو نظر ہی نہیں آیا. اس کے بعد ایک دم سے پورے علاقے میں گندی سمیل پھیلنے لگی. اب کمرے کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا. جیسے وہ کمرے کا تالا توڑا گیا تو اندر چوکیدار جو تھا پرسرار طور پر وہ مرا ہوا پڑا تھا. اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. اتنا تعفن، اتنی بدبو تھی. خیر اس کو اس کے جو ورثہ تھے ان کو دیا گیا. اس کے بعد یہاں سے رات کے خوفناک آوازیں آتی تھیں. پھر اسی علاقے کے ایک صاحب علم تھے، پاس ہی رہتے تھے دوسری تیسری گلی میں، وہ آئے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر چڑیل کا بسیرا ہے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے مغرب کے بعد گلی میں کم سے کم چہل پہل ہو اور آپ لوگ اس طرف نہ آئے. اس لیے یہ گلی مغرب سے پہلے ہی سنسان ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مغرب کے بعد کم سے کم نکلیں گے تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ مخصوص رات 12 بجے کے بعد
وہ اس درخت سے نیچے اتر کر اس پوری گلی میں پھرتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تب سے اب تک ہم لوگ کبھی بھی یہاں پر نہیں نکلتے. تو آپ کے بیٹے نے بھی جو رات کو دیکھا ہے، اکثر اس درخت کے پاس کوئی جانور چلا جائے رات کو، کوئی کتا کوئی بلی چلا جائے اور اس کو وہ مخلوق نظر آ جائے تو وہ ان کو مار دیتی ہے. یہاں پر بہت زیادہ کتوں کی لاشیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں، اور اگلے دن صبح تک وہ لاش ہوتی ہے، شام تک وہ غائب ہو جاتی ہے. کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا، کوئی یہاں پر کچرا اٹھانے والے بھی نہیں لے کر جاتے، کوئی پتہ نہیں چلتا وہ لاش کہاں جاتی ہے. یہ بھی آپ نے اس کتے کو دیکھا، یہ شام تک یہاں پر نہیں ہوگا اور کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. امی نے آ کر ساری بات مجھے بتائی. اب جب مغرب ہو گئی تو ابو واپس آئے. ابو سے جب پوچھا تھا کہ باہر آپ کو کوئی مرا ہوا کتا نظر آیا، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے باہر. یعنی وہ چیز وہاں سے اس کو کب لے کر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. پھر میں کچھ نارمل ہوا، میرا بخار ٹھیک ہوا تو ابو مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے. انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ تم اگر کچھ دیر وہاں پر اور رک جاتے چھت کے اوپر، اس کو تمہاری خوشبو آ جاتی تو اس نے تمہیں بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا. اس مخلوق نے حملہ آور ہو جانا تھا اور شاید وہ تمہیں اوپر سے ہی نیچے دھکا دے دیتی، کیونکہ وہ اس حد تک ایک بھیانک مخلوق ہے کہ وہ کسی انسان کو برداشت کرتی ہی نہیں ہے اور اسی طرح سے انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. اس کے بعد کبھی بھی میں ڈرائنگ روم میں رات کو نہیں سویا، کیونکہ اس کے بعد ایک دو دفعہ میں نے وہاں پر سونے کی تو نہیں، دیر تک بیٹھنے کی کوشش کی تو مجھے باہر سے آوازیں آتی تھی، خوفناک آوازیں کسی عورت کی، باقاعدہ جیسے بولتی ہے وہ کچھ، اور کیا بولتی ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا چھوڑ دیا. تو ہم لوگ وہاں پر تقریباً 3 سال رہے. پھر ہم لوگوں نے اپنا گھر پرچیز کر لیا اور ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ طلحہ آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی گھوسٹ اسٹوری. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.